learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 51। वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही, और पुकारा फ़िरौन ने अपनी कौम में। क़ाला या क़ौमी, उसने कहा ए मेरी कौम। अलैसा ली मुल्कु मिस्र, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है। वहाज़िहिल अनहारू, और ये नहरें। तजरी मिन तहती, जो मेरे नीचे बहती हैं। अफ़ला तुबसिरून, तो क्या तुम लोग देखते नहीं। फ़िरौन ने अपनी कौम को जमा करके कहा कि क्या मैं मिस्र का तन्हा बादशाह नहीं हूँ। क्या दरियाए नील मेरे महल के नीचे से नहीं बहता। इससे मुराद नील से निकलने वाली नहरें हैं जो महल्लात और बागात में से होकर बह रही थीं। उसने कहा, क्या तुम मेरी अज़मत, मेरी कुदरत और मूसा अलैहिस्सलाम पर मेरी फ़जीलत को नहीं देखते। फ़िरौन ने एक ऐसे मामले में फ़ख्र किया जो उसकी ज़ात से बाहर था। अम अना खैरुम मिन हाजा, बल्कि मैं बेहतर हूँ इससे। अल्लज़ी हुआ महीनुन, वो जो हकीर है। वला यकादु युबीन, और करीब नहीं कि वो वाज़े बात करे। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को हकीर करार देते हुए ख़ुद को गालिब और क़ुव्वत वाला करार देते हुए पूछा कि हम में से कौन बेहतर है। ये फ़िरौन का झूठ था कि मूसा साफ़ नहीं बोल सकते और अपने ख़यालात का इजहार करने पर वो कुदरत नहीं रखते। मूसा अलैहिस्सलाम फ़सीहुल लिसान थे, बड़े बावकार और बारोब थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली तो उन्हें ये दुआ सिखाई गई थी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझें। सूरह ताहा 27-28। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनकी ज़ुबान का बोझलपन ख़त्म हो गया। फ़लौला उल्किया अलैहि, तो क्यों नहीं डाले गए उस पर। अस्विरातुम मिन ज़हाबिन, कंगन सोने के। औजा मअहुल मलाइकतु, या आए उसके साथ फ़रिश्ते। मुख्तारिनीन, जमा होकर। मुजाहिद रहमतुल्लाह ने कहा कि अहले मिस्र का दस्तूर था कि जब किसी शख्स को अपना सरदार बनाते थे तो उसको सोने के कंगन और तोक़ पहनाते थे। सरदार होने की ये अलामत थी। इसीलिए फ़िरौन ने कहा कि मूसा के रब ने मूसा को वाजिबुल अतात सरदार बनाया है तो उसको सोने के कंगन क्यों नहीं पहनाए, या उसके साथ फ़रिश्ते होते जो हमें यकीन दिलाते कि मूसा अल्लाह के नबी हैं तो हम यकीन करते। इस तरह फ़िरौन ने अपनी कौम को अपना हमनवा बना लिया। फ़स्तख़फ़ा क़ौमहू, सो उसकी कौम ने उसको हल्का कर दिया। फ़अताऊहु, तो उन्होंने उसकी अतात की। इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिकीन, यकीनन वो नाफरमान लोग थे। उसने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाया और कौम उसके कहने में आ गई। फ़िरौन ने अपनी कौम के लोगों को अकली हकीर जाना और इस तरह उनके सामने अपने शक व शुबहात का इजहार किया जिनका कोई फ़ायदा और कोई हकीकत नहीं थी। ये सिर्फ़ कम अकल लोगों को मुतासिर कर सकते थे। फ़िरौन के इक़्तिदार और उसके महल्लात में नहरों के बहने में उसके बरहक होने की कौन सी दलील है, और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान की सकालत और उनके पैरोकारों की किल्लत और उनको अल्लाह की तरफ से सोने के कंगनों से आरास्ता ना करने में उनकी दावत के बातिल होने की कौन सी दलील है। फ़िरौन ने असल में मकर व फ़रेब से अपनी कौम को अपना मुती बना लिया। यकीनन वो सब नाफरमान लोग थे। फ़ासिक हमेशा शैतान की पुकार पर लब्बैक कहता है। कौम फ़ासिक थी, इसीलिए उन्होंने फ़ासिक की पुकार को कबूल कर लिया। फ़लम्मा आसफ़ूना, फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया। अंतकमना मिनहुम, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन, चुनाचे हमने उन सब को गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने उनसे इस तरह इंतकाम लिया कि सब के सब पानी में डुबोए गए, जिस पर फ़िरौन नाज करता था। फ़जअलनाहुम, तो बना दिया हमने उन्हें सलफ़ा, गए गुज़रे। व मसलन लिल आखिरीन, और एक मिसाल बाद में आने वालों के लिए, यानी फ़िरौन और उसके बाद आने वालों के लिए निशान इबरत, और बाद में आने वालों के लिए मिसाल बना दिया ताकि वो उनका हशर देखकर ऐसे काम कभी ना करें जो अल्लाह ताला के अजाब का बाइस बनते हैं। वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियमा, और जब बयान किया गया मरियम के बेटे को मसलन, बतौर मसाल। इज़ा कौमुका, अचानक आपकी कौम। मिन्हु यसिद्दून, उससे चीखने चलाने लगे। यानी जब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे की इबादत से मना किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झुटलाने वाले लोगों ने इस ज़रबुल मिसल की वजह से झगड़ा किया। उन्होंने शोर मचाकर ये समझा कि उन्होंने दलील के ज़ोर पर गलबा हासिल कर लिया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से फरमाया कि ए माशरल कुरैश, अल्लाह ताला के सिवा जिसकी इबादत की जाती है उसमें कोई खैर नहीं। कुरैश ने कहा कि क्या आप ये नहीं कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम अब्दुल नबी और अब्दुल सालेह थे। अगर वो आपके ख्याल के मुताबिक ऐसे थे तो वो भी उनके एक माबूद हैं। उस पर अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत नाजिल फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई खुदा का दर्जा देते हैं। मुशरिकीन मक्का और ईसाइयों के दरमियान शिरक में मुमासलत की वजह से ईसा इब्न मरियम की मिसाल पर खुशी से चीखने लग गए थे। वक़ालू आलिहातुना खैरुम अम हुआ,
اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لکا، نہیں انہوں نے بیان کیا اسے آپ کے لیے، الا جدلا، مگر جھگڑے کے لیے، بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے منع کیا اور انہیں وارننگ دی گئی تو لوگ کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ اس مثال کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھگڑے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ بات جھگڑے کی غرض سے کہی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام قابل روح ہیں جبکہ عیسائیوں نے انہیں معبود بنا رکھا ہے تو آخر ہمارے معبود ہی کیوں برے ہیں؟ کیا وہ بھی بہتر نہیں ہیں؟ اور اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ اور مریم علیہ السلام بھی کیا جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جھگڑالو لوگوں کا جھگڑا قرار دیا۔ ان ہوا الا عبد، نہیں مگر وہ ایک بندہ، انعمنا علیہ، جس پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے قدرت کا نشان بنا دیا۔ ان کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ سورہ مریم آیت 30۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے جو اللہ کی قدرت کا نشان تھے، خاص طور پر مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ قابل ذکر ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، البتہ بنا دیتے ہم تمہاری جگہ، مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، فرشتے جو زمین میں جانشیں ہوں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے کہ زمین پر تمہاری جگہ فرشتے آباد ہوں تو ہم فرشتوں کو جانشیں بنا کر مقرر کر دیتے، وہ زمین میں رہتے، زمین میں ہی ان کی آبادی ہوتی، پھر فرشتوں میں سے رسول بنا کر بھیجتے۔ اب جب کہ تم انسان ہو تو تمہاری یہ طاقت کہاں کہ فرشتوں کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جائے اور تم ان سے سیکھو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی عبادت کی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آسمان اور ہمارے لیے زمین پر رہنے کا فیصلہ کیا، ورنہ فرشتے بھی زمین پر آباد کیے جا سکتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، اور بے شک وہ ایک علامت ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِی، اور میرے پیچھے چلو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، اس سے ان کا قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ سورہ النساء 159۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں منصف اور حاکم بن کر نازل نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، تب مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری 2476۔ فلا تمترن بہا، یعنی قیامت کے آنے اور اس کے قریب ہونے کے بارے میں شک نہ کرو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو اور جسے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اس راستے میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ شریعت میں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعداری کے لیے قیامت کے آنے کے بارے میں شک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ قیامت میں شک ہو تو اللہ تعالیٰ کے آگے اعمال کی پیشی خود ہی مشکوک ہو جاتی ہے، اور جب جزا سزا کا تصور ہی خراب ہو جائے تو فرما برداری بھلا کیسے ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تمہیں ہرگز روک نہ دے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور جن باتوں سے روکتا ہے اس کی اطاعت سے شیطان تمہیں نہ روک دے، کہیں شیطان تمہیں قیامت پر ایمان سے نہ روک دے، بے شک وہ تمہیں گمراہ کرنے کی حرص رکھتا ہے، تمہارا دشمن ہے اور پوری کوشش بھی کر رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، تو اس نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَیِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّذِی، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں، تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُون، اور میری اطاعت کرو۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت پر جو دلائل لے کر آئے وہ ان کے معجزات تھے، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو شفا یاب کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں حکمت یعنی نبوت کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، دینی امور میں اور تورات کے احکامات میں تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں حق بات بتانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں توحید کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ذریعے سے تمام مخلوق کی تربیت کرتا ہے۔ توحید عبودیت کا اقرار ہے، یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا تین میں سے تیسرا نہیں ہے جیسا کہ نصارہ کا خیال ہے، اور یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب توحید کی دعوت لے کر آئے تو ان کی بات کو سن کر لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، اس کا نبی اور اس کا کلمہ کہا، اور بعض نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ صرف مومن تھے جنہوں نے ان کی رسالت کی گواہی دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی گھاٹی کی وارننگ سنائی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ سورہ مریم 37۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔